حدیث نمبر 347 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہر کی نماز ٹھیک دوپہر کو پڑھتے تھے اور عصر کی ایسے وقت جب سورج صاف اور تیز ہوتا، اور مغرب کی جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی کبھی کسی وقت اور کبھی کسی وقت۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے تو جلد پڑھ لیتے، اور اگر لوگ دیر سے جمع ہوتے تو دیر سے پڑھتے، اور صبح کی نماز آپ یا صحابہ کرام اندھیرے میں پڑھتے۔ حدیث نمبر 328 عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ فائدے: دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کو عشاء اور عشاء کی نماز کو آتما اندھیرے سے یاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ انہیں مغرب اور عشاء کے نام سے ہی پکارا جائے۔ اگرچہ بعض موقعوں پر عشاء کی نماز کو اندھیرے کی نماز بھی کہا گیا ہے، اس لیے اسے جائز ہونے کا درجہ تو دیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے عشاء ہی کے لفظ سے یاد کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کے لیے یہی نام استعمال ہوا ہے۔ حدیث نمبر 389 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کر دی۔ یہ واقعہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا ہے۔ آپ ابھی گھر سے تشریف نہیں لائے تھے کہ عمر رضی نے آ کر عرض کیا کہ عورتیں اور بچے سو رہے ہیں۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، زمین والوں میں تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا انتظار کرنے والا نہیں ہے۔ فائدے: معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں دیر کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی رات گزرنے پر عشاء پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حدیث نمبر 350 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی جو کشتی میں میرے ساتھ تھے بطحا کی وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ٹھہرے تھے۔ تو ان سے ایک گروہ باری باری ہر رات عشاء کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک بار ہم سب یعنی میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ چونکہ آپ کسی کام میں لگے ہوئے تھے، اس لیے عشاء کی نماز میں آپ نے دیر کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزرا گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد موجود لوگوں سے فرمایا کہ عزت اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہارے سوا کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا، یا اس طرح فرمایا کہ تمہارے علاوہ اس وقت کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ معلوم نہیں ان دونوں جملوں میں سے کون سا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ہم خوشی خوشی واپس لوٹ آئے۔ حدیث نمبر 351 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث نمبر 319 پہلے بیان ہوئی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اس قدر دیر کر دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ سے عرض کیا، عورتیں اور بچے سو رہے ہیں۔ یہاں اس روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام رضی سرخی غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک کسی وقت بھی اس نماز کو پڑھ لیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جیسے میں اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، جبکہ آپ اپنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر بھاری نہ سمجھتا تو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اس طرح اس وقت پڑھا کریں۔ فائدے: اس حدیث کا عنوان سے اس طرح تعلق ہے کہ صحابہ کرام دیر کی وجہ سے نماز سے پہلے سو گئے تھے۔ ایسے حالات میں عشاء کی نماز سے پہلے سونا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ حدیث نمبر 352 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت بھی نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو پھیلا کر کہ ان کے سروں کو 6 سر کے ایک طرف رکھا، پھر انہیں ملا کر سر پر یوں پھیرنے لگے
کہ آپ کا انگوٹھا کان کی اس لو سے جو چہرے کے قریب ہے اور دار ہی سے جا لگا، نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اس طرح جیسا کہ میں نے بتلایا ہے۔